السلام علیکم ایوریون، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پہلے تو سب سے آپ سب کو ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد، اور اس سے زیادہ خوشی کا اور بابرکت مہینہ ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جتنا آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جتنی خوشی منا سکتے ہیں وہ ضرور منائیں، کیونکہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں کائنات دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز۔ بہت دن ہو گئے میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکی، مجھے آج دوبارہ سے تمام بڑوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے اور خاص کر ینگ پیرنٹس سے آج مجھے یہ بات کرنی ہے کہ نماز جو ہے ہر روز 5 ٹائم نماز ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے، ہمارے پہ فرض بھی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن آج جو خاص بات میں آپ سے ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم نماز کو جانتے نہیں ہیں۔ ہم جلدی اپنے فرائض، جیسے ہم روٹین میں کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ایسے ہی کوشش کرتے ہیں کہ فوراً اپنی نماز کو پڑھ لیں، لیکن اس نماز کے جو فرائض ہیں ان فرائض کو ہم کیسے پورا کرتے ہیں؟ اور نماز میں بڑا میجک ہے۔ آپ دیکھیں آج سائنس پروف کر رہی ہے 1400 سال گزرنے کے بعد کہ نماز کے ہر ایکٹ میں، ہر موومنٹ میں نماز کی انسان کے لیے کوئی نہ کوئی جسمانی ایسا فائدہ ہے اس کی موومنٹ سے جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے۔ لیکن میں بات کروں گی آج ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں، جو تسبیحات ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ تسبیحات ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیں نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ سب سے زیادہ اہم صورت ہے قرآن پاک کی، اور یہ وہ صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو ان کو تحفتاً یہ صورت عطا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت نماز میں، 5 وقت کی نماز میں ہم سورہ فاتحہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا کبھی آپ میننگ چیک کریں تو میننگ آپ چیک کریں تو اس کے میننگ میں آپ کی پوری زندگی کا ایک جو فلسفہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کن لوگوں کی صف میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، ہر چیز اس میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ پھر سب دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں ہے ہمارے پاس سورہ اخلاص۔ آپ دیکھیں سورہ اخلاص کا جو مطلب ہے، سورہ اخلاص کا مطلب ہمیں سکھاتا ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ونس کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے بچوں سے بھی ڈسکس نہیں کرتے، ہم بزرگ موسٹلی تو ہم بڑوں کو بھی اتنی نالج نہیں ہوتی جب تک ہم خود نہ تجسس کر کے تھوڑا سا پڑھ لیں یا تھوڑا سا جان لیں۔ تو اتحیات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں بڑی امیزڈ ہوئی جب مجھے آج سے 3-4 سال پہلے پتہ چلا کہ اتحیات ہم جب پڑھتے ہیں اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، تو یہ جو صورت ہے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا میننگ ہے۔ ایکچولی یہ وہ کنورسیشن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب دونوں نے آپس میں ہم کلام ہوئے تو یہ اتحیات میں پڑھی جانے والی تمام صورتیں جون سی ہیں یہ وہ کنورسیشن ہے۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے آپ اس کا ترجمہ سنیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اتحیات کے بعد جو چیز ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہے درود شریف، اور درود شریف کی اہمیت سے تو کوئی مسلمان نا واقف نہیں ہے۔ تو درود شریف تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ خود ایک ایسا کام ہے جو خود اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، وہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کے اوپر درود شریف بھیجتا ہے، اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجا کریں۔ آپ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور دعا آتی ہے نماز میں، ہے ہمارے والدین کے بارے میں،
اور اس دعا کا بھی اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد پیارے حبیب کے بعد جن کا سب سے زیادہ ذکر اور تابعداری کا، ان کی خدمت گزاری کا حکم ہے، وہ ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کے بارے میں دعا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری نماز میں 3 4 5 چیزیں جو ہمیں روزانہ پڑھنے کے لیے کہی گئی ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ اور وہ بہت میننگ فل ہیں۔ اگر ہم انہی چیزوں کے میننگ میں جائیں اور ان کے میننگ کو اگر تلاش کریں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کا دیا ہوا ہر حکم، اللہ کی کہی ہوئی ہر بات، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، سکون ہی سکون ہے، اور ہمارے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو میں تمام پیرنٹس سے، تمام بزرگوں سے، بچوں سے، ینگسٹر سے، پیرنٹس سے میں اس لیے بار بار زور دیتی ہوں ہمیشہ ہر بات میں کہ ماں باپ دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جو اپنی اولاد کو کسی بھی غلط طرف جانے کی رغبت نہیں دیتے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بہتر سے بہتر زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں جس میں ان کے لیے بہت آسانی ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی جو ہمارے جانے کے بعد کی زندگی ہے، اس میں بھی ہمارے بچے بہت سمجھداری سے ایک اچھے انسان اور ایک بہترین مسلمان کی حیثیت سے اپنا وقت گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو توفیق دے، ہم سب بڑوں کو توفیق دے کہ ہم نماز کو سمجھ کے اور اس کو پورے میننگ کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہماری برائیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔